چند اقدار اور روایات کا، نماز ہوا، روزہ، حج اور زکوٰۃ، نکاح اور عقیقہ اور ولیمہ، جنازے کی نماز، یہ مذہب کی وہ بنیادی پہچان ہے۔ لیکن یہ دین نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ دین کا ایک حصہ ہے۔ لیکن اسلام مذہب کے ساتھ دین بھی ہے۔ کیا مطلب؟ دین کا مطلب یہ کہ اسلام نظام ہے، اسلام نظام ہے، مکمل اور کامل نظام ہے۔ اسلام نظام عدالت ہے، اسلام نظام معیشت ہے، اسلام میں نظام حکومت ہے، اسلام میں نظام انصاف ہے، اسلام میں نظام سیاست ہے، اسلام میں نظام حریت ہے، اور اسلام نے ہمیں آزادی کا درس دیا ہے۔ یہ اسلام پسند نہیں ہے، یہ اسلام پسند نہیں ہے۔ لیکن اب انہوں نے روایتی اسلام کو بھی اسی کے ساتھ نفی کر دیا۔ اب انہوں نے روایتی اسلام کو بھی اسی سیاسی اسلام کے ساتھ نفی کر دیا۔ وہ فیصلہ کر چکے ہیں، انہوں نے مسلمانوں کو 4 حصوں میں تقسیم کیا، 4 حصوں میں مسلمانوں کو تقسیم کیا۔ ایک سیاسی مسلمان، ایک غیر سیاسی مسلمان، ایک ماڈرن مسلمان، اور ایک سیکولر مسلمان۔ کتنے مسلمان ہو گئے؟ 4 مسلمان ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ سیاسی مسلمان دشمن نمبر 1 ہے، اور غیر سیاسی مسلمان دشمن نمبر 2 ہے۔ پہلے یہ دشمنوں کی فہرست میں نہیں تھا۔ غیر سیاسی مسلمان دشمن نمبر 2 ہے۔ یہ کیوں؟ غیر سیاسی مسلمان میں غیر سیاسی مولوی شامل ہے، اور سیاسی مسلمان میں سیاسی مولوی بھی شامل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیاسی مسلمان ہو یا غیر سیاسی مسلمان، سیاسی مولوی ہو یا غیر سیاسی مولوی، دشمن نمبر 1 اور نمبر 2 میں۔ چلو یہ سیاسی مسلمان اور سیاسی مولوی تو سمجھ میں آتا ہے، کیوں؟ وہ آپ کی سرمایدارانہ نظام کو چیلنج کر رہا ہے، آپ کے نیو ورلڈ آرڈر کو چیلنج کر رہا ہے، آپ کے نیا عالمی نظام کو چیلنج کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس سیاسی مسلمان کے پاس دینی اسلام کی صورت میں ایک نظام موجود ہے، یہ تو آپ کو پسند نہیں ہے۔ اور غیر سیاسی مولوی اور غیر سیاسی مسلمان کا جرم کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اپنے رپورٹ میں کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ غیر سیاسی مولوی اور غیر سیاسی مسلمان بھی سیاسی مولوی اور سیاسی مسلمان کے ساتھ کندھا ملا کے ہمارے خلاف ایک ہو جائے گا۔ اس لیے مستقبل میں یہ غیر سیاسی مولوی اور غیر سیاسی مسلمان مستقبل میں سیاسی مولوی اور سیاسی مسلمان کے ساتھ ایک ہو کر مجھے چیلنج کرے گا، لہذا یہ دونوں دشمن ہیں، دونوں کو مار دو۔ یہ ہے فیصلہ۔ اس لیے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے جب پہلی دفعہ جمعیت علماء ہند کی صدارت کی اور انہوں نے قوم کے سامنے اعلامیہ رکھا، اجلاس کے فیصلے رکھے، تو ان اعلامیے میں ایک نقطہ یہ تھا کہ جو مولوی علماء کو مخاطب کر کے کہا، جن مولویوں نے، جن علماء نے اسلام کو حجرے تک محدود رکھا ہے، اسلام کو منبر اور محراب تک محدود رکھا ہے کہ بس اسلام یہ ہے جو میں پڑھ رہا ہوں اور جمعے کو آواز اور نصیحت کر رہا ہوں، یہ ہے اسلام، بس میں نے خدمت کی۔ جو علماء کرام اسلام کو درس تک محدود رکھتا ہے، حجرے تک محدود رکھتا ہے، منبر اور محراب تک محدود رکھتا ہے، یہ مولوی اور یہ علماء اسلام کے ماتھے پر سایہ دبا ہے۔ سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے اس اسلام کے راستے میں۔ تو اگر ہم شیخ الہند کے پیروکار ہیں تو پھر آپ بتائیے ہمیں خاموش رہنا چاہیے یا ہمیں نکلنا چاہیے، بولنا چاہیے؟
ہمیں نکلنا چاہیے، بولنا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیونکہ وہ فیصلہ کر چکے، سب مریں گے، ایک دن سب نے مرنا ہے۔ بھائی تو پھر غیرت کے ساتھ مرو۔ اگر مرنا ہے تو غیرت کے ساتھ مرو، بے غیرتی کے ساتھ کیوں مرتے ہو؟ اگر جینا ہے تو غیرت کے ساتھ زندگی گزارو۔ اگر حجرے میں ہو تو بھی آپ نے مرنا ہے، اگر خانقاہ میں ہو تو بھی آپ نے مرنا ہے، اگر راون میں ہو تو بھی آپ نے مرنا ہے، اگر پارلیمنٹ میں ہو تو بھی آپ نے مرنا ہے، اگر چوک اور چوراہے پہ ہو تو آپ نے مرنا ہے۔ تو غیرت کے ساتھ لڑ کے مرو، یہ ہے ایمان۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، مدارس دینیہ، جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء اسلام، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، نعرہ تکبیر۔ آپ بتائیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جرم کیا تھا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جرم کیا تھا؟ 40 سال تک مکے کے تمام لوگ بالاتفاق کہتے رہے کہ یہ شخص امین بھی ہے اور صادق بھی۔ کہتے رہے یا نہیں کہتے رہے؟ سب متفق تھے کہ یہ شخص سچا بھی ہے، جھوٹ نہیں بولتا، اور یہ شخص امانتدار اور دیانتدار بھی ہے۔ جھوٹ بولنے پہ ایک واقعہ یاد آیا۔ کہتے ہیں کہ ولید بن مغیرہ بدنام زمانہ گستاخ رسول تھا۔ اس زمانے کا بدنام زمانہ گستاخ رسول تھا ولید بن مغیرہ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اللہ کی طرف سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان پر، وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ہمازٍ مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلك زنیم۔ یہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں جو گستاخ رسول تھا۔ آج گستاخ رسول کون ہے؟ مرزائی قیدانی ہے یا نہیں؟ احمدی لاہوری گستاخ رسول ہے۔ جو توہین رسالت کے مرتکب ہے وہ گستاخ رسول ہے۔ وہ بھی ایک گستاخ رسول تھا۔ پیغمبر علیہ السلام کی زندگی میں جب یہ علامات اللہ کی طرف سے پیغمبر کی زبان سے بتائے گئے، جس میں ایک نشانی یہ بتایا گیا کہ ولید حلالی نہیں ہے، ولید حلالی نہیں ہے۔ جب حلالی نہ ہو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ کیا کہا جاتا ہے؟ کیا کہا جاتا ہے؟ 10 نشانیاں بتائی۔ کتنی؟ 10۔ وہ پھر اپنے علماء سے پوچھے، میں نے آیات پڑھ لیا۔ حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلك زنیم۔ آخری نشانی کیا ہے؟ زنیم۔ تو ولید بن مغیرہ آیا اپنے امی کے پاس، اپنے ماں کے پاس آیا، تلوار کو ننگی کر کے نکال دیا اور ماں پر اٹھایا کہ مسلمانوں کے نبی نے میرے بارے میں 10 نشانیاں بتائیں، 10 علامات بتائیں، 10 میں سے 9 میں تسلیم کرتا ہوں، مجھ میں ہے وہ خرابیاں۔ 10 میں سے 9 خرابیاں، کمزوریاں، بےہودگیاں مجھ میں ہے، وہ میں تسلیم کرتا ہوں اور اعتراف کرتا ہوں، اور مجھے یہ یقین ہے کہ مسلمانوں کا نبی جھوٹ نہیں بولتا۔ بدنام زمانہ گستاخ رسول ہے، وہ بھی اعتراف کر رہا ہے کہ مسلمانوں کا نبی جھوٹ نہیں بول رہا، غلط بیانی نہیں کر رہا۔ 10 نشانیاں مجھ میں بتائے ہیں
9 مجھ میں ہے، میں اعتراف کر رہا ہوں، لیکن ایک کا فیصلہ ماں تم نے کر دیا، وہ مجھے نہیں معلوم۔ بتاؤ میں اپنے باپ کا بیٹا ہوں یا نہیں؟ مسلمانوں کے نبی نے کہا ہے کہ تم حلالی نہیں ہو۔ بتاؤ میں اپنے باپ کا بیٹا ہوں یا نہیں ہوں؟ تلوار ہلا کے تو ماں نے مجبور ہو کے کہا کہ چونکہ آپ کا والد اور اس کا نطفہ اس کا قابل نہیں تھا کہ اس سے بچہ پیدا ہو سکے، تو میں نے ایک چرواہے سے زنا کروا کے جس کے نتیجے میں تم پیدا ہوئے۔ لہذا مسلمانوں کے نبی اور خدا نے سچ کہا ہے، تم حرامی ہو، حلالی نہیں ہو۔ جب ولید بن مغیرہ گستاخ بدنام زمانہ گستاخ رسول ہے، انہوں نے اعتراف کیا کہ مسلمانوں کا نبی جھوٹا نہیں ہو سکتا، تو 40 سال تک تو پورا مکہ اور مکے کے لوگ اس پر متفق تھے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچا بھی ہے اور امانت دار بھی ہے۔ پھر کیا ہوا کہ پیغمبر کے خلاف سارے اکٹھے ہو گئے؟ وہی لوگ کیوں اکٹھے ہوئے پیغمبر کے خلاف؟ اس لیے جب پیغمبر نے تبدیلی کا نعرہ لگایا، کس چیز کا نعرہ لگایا؟ تبدیلی کا۔ پیغمبر نے انقلاب کا نعرہ لگایا، عمران خان کا تبدیلی نہیں، یہ تبدیلی نہیں، یہ تو جھوٹ ہے۔ پیغمبر تو جھوٹ سے پاک ہے۔ انقلاب کا نعرہ لگایا انہوں نے، اور انقلاب کی آغاز کہاں سے کی؟ قولوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔